السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ تو یہ ہے جی تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے میری یہ روٹین ہے کہ میں واک کے لیے نکل جاتی ہوں۔ میں ہوتی ہوں اور میری بڑی بہن ہوتی ہیں، اور ساتھ میں جو میرے پاس چھوٹے سے بچے ہیں ہیلپر کے طور پہ، تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں آج کل جا رہی ہوں اپنے جو ہمارے شہر کا پارک ہے وہاں پر یہ ہے کہ جگہ تو بہت اچھی ہے واک کرنے کی، لیکن آج کل نا جو لائٹ کا مسئلہ ہوا ہے نا، تو وہ پوچھے مت۔ بس جیسے پارک میں پہنچے تو لائٹ چلی جاتی ہے، پھر اندھیرے میں تو واک نہیں کی جاتی ہے۔ ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور لائٹ کا تو آج کل کوئی اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا، بہت زیادہ۔ تو آگے کی ویڈیو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو لائٹ کا جو مسئلہ ہے، پتہ نہیں حکومت کو کیا ہو گیا ہے۔ بیچارے جو غریب لوگ ہیں، ہر کسی کے پاس یو پی ایس نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس سولر سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ جو پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، یا کوئی چھوٹی سی شاپ ہے، یا زمینوں پہ مزدوری کرتا ہے، تو وہ بیچارہ جب تھکا ہارا رات کو گھر آتا ہے تو رات کو ہر 1 گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس کوئی فین، کوئی بھی اس طرح کی مطلب یو پی ایس کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے، تو وہ کہاں سے وہ سکون کی نیند سو پائیں گے اور صبح اٹھ کے وہ کام کے لیے جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی، 3 بجے تک جب لائٹ اسی طرح سے آ رہی ہوتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے تو نیند ہی نہیں آتی ہے، تو کیسے ہم مسلمان پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں؟ تو پھر تو وہ آنکھیں نہیں کھلتی ہے اور نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو خدارا پلیز ان غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ یہی لوگ ووٹ دے کے آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آتے ہیں، تو اتنا زیادہ جس طرح سے لائٹ اور گیس کا مسئلہ ہوا ہے، یہ غریب لوگ کیسے اس کو پورا کریں؟ کس طرح سے اتنے خرچے ان کے پورے ہوں، اور اوپر سے اتنے زیادہ بجلی کے بل آ جاتے ہیں حالانکہ لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے پوری رات اور دن بھر میں۔ تو خیر میں بڑا دل کر رہا تھا، کیونکہ آج میری بھی صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، میری بھی آنکھ نہیں کھل پائی تھی، کیونکہ رات کو 3 بجے تک ہماری بھی لائٹ نہیں تھی۔ تو پھر مجھے افسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا حکومت پہ۔ تو حالانکہ میں اس حکومت کی بہت بڑی فین ہوں، مسلم لیگ نون کی، لیکن مجھے نا آج بہت غصہ آیا ہے کہ اس طرح سے تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں اور بیچارے غریب سکون کی نیند سو ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ جی روٹین کے کام ہو رہے ہیں۔ میں آج بنا رہی تھی شامی کباب، اور اس کی ریسیپی آپ لوگ ساتھ کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ میری بڑی سمپل سی شامی کباب کی ریسیپی ہے۔ تو یہاں پہ دودھ میرا بوائل ہو رہا ہے، دودھ میں میں سونف اور الائچی لازمی ڈالتی ہوں، اس کے بغیر میرے بچے دودھ نہیں پیتے۔ حالانکہ میرے بچے بڑے ہیں، تو ویسے بڑے بچوں کو ہی ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کا ٹیسٹ اچھا ہے اور ہمیں کیا کھانا پینا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو تو جو بھی دے دیں، والدین دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انہی کے ٹیسٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ میں نے لیا ہے جی آدھا کلو سے بھی تھوڑا سا زیادہ قیمہ تھا، اور یہ بیف کا قیمہ ہے، اور اس میں میں نے تقریباً 2 کپ چنے کی دال ڈالی ہے۔ چنے کی دال کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھگو دیا تھا دھو کے، تو میں وہ ڈال دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک حسب ذائقہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اور ہلدی پاؤڈر میں نے 1 چمچ کا چوتھائی حصہ ڈالا ہے۔ تو ہلدی میں اس میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں شامی کباب میں۔ تو اس میں نے ڈالی ہیں کوٹی ہوئی مرچیں، اگر آپ کے پاس ثابت مرچیں ہیں تو وہ والی ڈال دیں ذائقے کے مطابق، لیکن اگر میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے اس میں کوٹی ہوئی مرچیں ڈالی ہیں، اور لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، اور میں نے اس میں ڈالا ہے جی دھنیا کوٹا ہوا ڈالا ہے میں نے 2 چمچ، میں نے تھوڑے سے سونف ڈالے ہیں، میں نے زیرہ ڈالا ہے، ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے، اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں پیاز، اور یہ میں نے لہسن ڈالا ہے، اور اس کے اندر میں نے ادرک بھی ڈالا تھا کاٹ کے۔ اور اس میں پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ میں اس میں کوکر میں اس کو گلاؤں گی، تو بس آپ اس میں پانی اتنا ہی ڈالیں کہ آپ کی جو چنے کی دال، مسالے اور گوشت بس یہ ڈپ ہو جائے۔ جب ہماری یہ چنے کی دال کھڑی سی ہوتی ہے، زیادہ نہیں گلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے شامی کباب بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو میں اس کو بنا رہی تھی انسٹنٹ پاٹ میں، کیونکہ آج کل گیس کا جس طرح سے اتنی زیادہ مسئلہ ہے، مہنگا ہے، مطلب گیس بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، تو میں کافی سارے کام اپنے اس انسٹنٹ پاٹ میں کر لیتی ہوں، تو یہ سولر پہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے بن رہے ہیں جی کوفتے۔ آج میں نے آپ ان کے ساتھ ریسیپی پوری شیئر کی ہے شامی کباب کی۔
تو کوفتے کی ریسیپی پھر میں کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال میری جو روٹین کے کام ہو رہے ہیں آپ وہ دیکھیں، اور ساتھ کے ساتھ میں سورۃ بقرہ کا تھوڑا سا اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورۃ بقرہ پڑھنے سے تقریباً مجھے 5 سے 6 سال ہو گئے میں سورۃ بقرہ باقاعدگی سے پڑھ رہی ہوں، مطلب ڈیلی روٹین کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور اس کے مجھے اتنے زیادہ فائدے ہوئے ہیں کہ مجھے میرا ذاتی گھر بھی میرا بن گیا ہے، جو کہ پہلے میں ایک کمرے میں ہی گزارا کرتی تھی اپنے 5 بچوں کے ساتھ۔ تو ایک کمرے میں 5 بچوں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ میری طرح رہتے ہوں گے انہیں کو پتہ ہوگا کہ ایک کمرے میں 5 بچوں کی چیزیں رکھنا، 5 بچوں کو پڑھانا ایک ہی کمرے میں، پھر ان کو سلانا، کھلانا پلانا سب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میرے اس کمرے میں اٹیچ واش روم بھی نہیں تھا، تو بس میں نے ایک کمرے میں 15 سال گزارا کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا گھر دیا ہے، مجھے شوہر کی محبت دی ہے، مجھے اتنا پیسہ دیا ہے کہ جتنے میں بہت ہی خوش اور اپنے اللہ پاک پہ بہت زیادہ راضی ہوں، اور اپنے شوہر پہ، اور بہت پرسکون زندگی میں ان پیسوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ میرے پاس گاڑی بھی ہے، اگر میں خود ڈرائیو کرنا چاہوں تو میں وہ کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر مجھے اب ڈر بہت لگتا ہے گاڑی ڈرائیو کرنے میں۔ مطلب یہ مجھے گھر، گاڑی، پیسہ، بچے، اولاد، بچوں کی شادیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور مجھے میرا یقین بہت بڑا پختہ اور کامل ہے کہ مجھے سورۃ بقرہ اور باقی بھی میں بہت ساری صورتیں پڑھتی ہوں جن کے مجھے بہت فائدے ہوئے ہیں، وہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو جہاں پہ مجھے سورۃ بقرہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہوئے ہیں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بھی بات شیئر کروں گی کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں اس گھر میں میرے ساتھ کیا کیا واقع ہوئے ہیں، اور کس طرح سے واضح مجھے دوسری مخلوق نے مطلب چیلنج کیا تھا کہ تم یہ پڑھنا چھوڑ دو، تو نہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن الحمدللہ نہ ہی تو میں ڈری ہوں اور نہ میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ میرے اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، میرے اوپر مہربانی ہے کہ میں اس کو پڑھتی ہوں، اور نہ میں نے کبھی ان کو نقصان پہنچایا ہے اور نہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ تو خیر میں نے خواب میں تو بلکہ یہ چیزیں واضح دیکھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مطلب سورۃ بقرہ پڑھنے سے پہلے کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ میں ایک دن نہانے کے لیے گئی ہوں، شاور لینے کے لیے واش روم میں گئی ہوں۔ جیسے میں فریش ہونے کے لیے گئی ہوں، میں واش روم کا میں نے دروازہ بند کیا ہے تو خود بخود پانی کا جو نل ہے نا وہ کھل گیا ہے۔ میں نے اس کو نہیں کھولا ہے، وہ کھل گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈر کے مارے میری کیا حالت ہوگی۔ میرے سارے بچے بھی اسکول گئے ہوئے تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ڈور کو کیسے کھولوں۔ اچھا، پھر میں نے ڈور کو کھولا اور میں باہر آئی ہوں، اور میں نے آ کے نا بس میں ایسے ایک کمرے میں آ کے بیٹھ گئی ہوں، اور میں نے نا بس کل شریف اور جو بس میرے ذہن میں آ رہی تھی نا، جو صورتیں میں قرآن پاک کی میں بس وہی پڑھتی جا رہی تھی اور خود پہ دم کرتی جا رہی تھی۔ تو خیر پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے شوہر کو فون کیا، وہ گھر آئے، میں نے ان کو بتایا تو ان کا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ میرا وہم تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہاں میں اس کو وہم کا روپ ضرور دوں گی کیونکہ میں نے رہنا تو اسی گھر میں ہے، اور بس پھر میں نے ان سے کہا چلیں ٹھیک ہے میرا وہم ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اب تک میرے ساتھ ہوتا آیا ہے، لیکن مجھے کوئی شکر ہے کوئی کچھ اس طرح کا نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں بس چھوٹی موٹی وہ میرے ساتھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں کہیں جب جا رہی ہوتی ہوں، میں اپنے لیے کپڑے نکال کے رکھتی ہوں نا، تو میرے کپڑوں میں سے کبھی دوپٹہ، کبھی میرا ٹراؤزر اور کبھی میری شرٹ گم ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، تو جب بندہ اپنے کپڑے نکالتا ہے تو اسپیشلی جب میں کہیں جا رہی ہوتی ہوں، میرے ساتھ یہ 3-4 مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے، اور 3-4 مرتبہ ہی میں کہیں پر جا رہی تھی اور میں نے کپڑے نکال کے رکھے، تو میرے ان کپڑوں میں سے کبھی میرا ٹراؤزر مجھے نہیں ملتا، کبھی میری شرٹ نہیں ملتی، اور کبھی مجھے میرا دوپٹہ نہیں ملتا۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو نہیں ڈھونڈا۔ اب آپ سوچیں، جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنے لیے فیوریٹ سوٹ نکال کے آتے ہیں دل سے، اور آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ آپ وہی پہن کر جائیں، تو جب وہ آپ کو کوئی چیز ایسے اچانک سے آپ کے ہاتھوں میں سے چلی جائے یا آپ کے سامنے سے ایسے گم ہو جائے، پھر تو ظاہر بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو اتنا ڈھونڈا، اتنا ڈھونڈتی ہوں، مجال ہے کہ وہ چیز مجھے اس دن یا اگلے 10 دن تک مجھے وہ مل جائے،
بالکل بھی نہیں ملتی ہے، اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ یہاں پہ میں کوئی 20 دفعہ تو اس جگہ پہ میں بیٹھی ہوں یا میں گزری ہوں تو وہ چیز مجھے وہاں پہ نظر آئی ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، اور پھر میں یہی کہتی ہوں کہ میں تو آپ لوگوں کو جب بھی میری مطلب کوئی چیز اس طرح سے اچانک سے گم ہو جاتی ہے تو بس میں ایک بات لازمی کرتی ہوں کہ میں تو آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ بھی مجھے کوئی اس طرح سے پریشان نہ کریں۔ تو پھر وہ میری چیز کچھ دن کے بعد مجھے مل جاتی ہے۔ یہ آگے میں بتاؤں گی کہ اس طرح سے کیسے ہوتا ہے، اور یہ سورۃ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے ہی مطلب اسی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ میرا جب یہ گھر بنتا ہے تو مجھے مبارکباد دینے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، میری پھوپھیاں سب، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھ رہی ہوں یہ بات، تو وہ مجھے کہتے ہیں اپنا گھر دکھاؤ۔ جب میں ان کو اپنا گھر دکھاتی ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کمرہ تم کیوں نہیں دکھا رہی ہو؟ تو میں ان سے کہتی ہوں اس کمرے میں تو کچھ ہے، کوئی ایسا حرام جانور ہے کہ ہم خود بھی نہیں جاتے، اور میں آپ لوگوں کو بھی نہیں دکھا سکتی ہوں۔ مجھے تو وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ میں کہتی ہوں وہ سامنے تو ہے، بندھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، آپ ایسے مجھ سے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ مجھے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جانور، لیکن ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مطلب یہ میں سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے سورہ یاسین بھی پڑھی تھی 7 مبین کے ساتھ، اور وہ میں نے مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ 40 دن تک پڑھیں، لیکن میں نے نا اس کو تقریباً کوئی 3-4 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پڑھا تھا، تو اس کے بھی مجھے بہت فائدے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، وہ میرا بہت زیادہ خیال بھی کرتے تھے، مطلب اب بھی کرتے ہیں، اور کافی چیزوں میں مطلب انہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا، تو کافی بہتری آئی ہے اس طرح پڑھنے سے۔ لیکن جب سے میں نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی ہے نا، میرے گھر میں سکون ہی سکون ہے، میرے گھر میں ہر سہولت موجود ہے، میرے گھر میں کبھی کسی چیز کی رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوئی ہے۔ میرے اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے دینے والا ہاتھ بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے اپنی نماز میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں غربت والی زندگی سے بچانا، اور ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنانا، نہ کہ لینے والا، پریشانی والا نہیں وہ کرنا، کسی کے سامنے ہم اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اچھا، سورۃ بقرہ پڑھنے سے مجھے اتنے فائدے ہوئے ہیں، جب میں سورۃ بقرہ پڑھ لیتی ہوں نا تو مجھے ایسا سکون ملتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس میرے گھر میں اب حفاظت ہو رہی ہے، اور میں بالکل اس چیز سے بالکل ایک وہ ہو جاتی ہوں، انجان ہو جاتی ہوں، بس بے فکر ہو جاتی ہوں جب میں سورۃ بقرہ پڑھ لیتی ہوں۔ بالکل مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کی مطلب ذات ہے جو میرے گھر کی حفاظت، اور میرے بچوں کی، میرے خاوند کی، میری ہر چیز کی، میری کہیں میں آتی جاتی ہوں تو میرے اللہ پاک ہماری حفاظت کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہم حفاظت میں ہیں۔ تو بس میں نے تو کبھی بھی سورۃ بقرہ کو نہیں چھوڑا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ میں نے اس کو پڑھا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو ڈیلی سے یہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک دن میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو بدھ سے پڑھنا شروع کریں، بدھ سے شروع کریں، اور جمعہ والے دن تک آپ اس سورۃ بقرہ پوری پڑھ لیا کریں، اور پھر کوئی چیز بانٹ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے روٹین بنائیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی یہ جو ہے نا روٹین یہ تیز ہو جائے گی پڑھنے کی، سورۃ بقرہ کی آپ کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی، پھر آپ نا اس کو پڑھ لیں گے آرام سے ہی، مطلب آپ اس کو پھر ایک دن میں بھی پڑھ سکیں گے۔ تو خیر میں بتاتی ہوں، ایک دن جب ہمارا اس طرح سے کسی چیز پہ یقین بن جاتا ہے نا، پھر جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے۔ ایسا کیا تھا کہ میری سسٹر کی شادی تھی، یہ چیز بھی اللہ پاک ہی ہمارے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میری سسٹر کی شادی تھی، ہمیں جانا تھا شاپنگ کے لیے، اور اس دن میں نماز پڑھ کے فجر کی سو گئی تھی، اور میرا یہ ہے کہ مجھے دن میں جس ٹائم بھی جب بھی ٹائم ملتا ہے میں تب پڑھتی ہوں، ایسا نہیں کہ میں صبح پڑھ لیتی ہوں۔ اگر مجھے صبح میں ٹائم ملتا ہے تو میں صبح میں پڑھتی ہوں، اگر کسی دن مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے تو پھر میں اس کو دن میں جب بھی ٹائم ملتا ہے تب پڑھ لیتی ہوں۔ تو میری بہن میرے گھر آئی ہے، کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیلر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے اس کو ٹیلر کو فون کر دیا، تو اس کو ہم یہ نا کپڑے وغیرہ سمجھا آتے ہیں، کیونکہ اس کی شادی تھی اور وہ ٹیچنگ کرتی ہے تو اس کی چھٹی تھی۔ تو میں نے ہمیشہ جہاں بھی گئی ہوں گھر سے باہر، میں پہلے سورۃ بقرہ پڑھ کے گئی ہوں، میں ایسے کبھی بھی نہیں گئی ہوں۔ اگر مجھے کہیں دن میں جانا ہوتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں نہیں ابھی تو میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو میں ابھی نہیں چلتی ہوں، میں سورۃ بقرہ پڑھ لوں، میں پھر بعد میں چلوں گی۔ تو اس دن میں نے اپنی بہن سے بھی یہی کہا کہ
میں نے ابھی تک سورۃ بقرہ نہیں پڑھی ہے. میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. سورۃ بقرہ کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت سارا قرآن پاک پڑھتی ہوں الحمدللہ. تو میں نے اسے کہا میں قرآن پاک پڑھ لوں، تم انتظار کر لو تو پھر چلیں گے. تو پھر وہ کہتی ہے نہیں بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو، پھر مجھے گھر میں نا بہت زیادہ کام ہے، تو میں بھی گھر جا کے پھر اپنے کام نپٹاؤں گی. میں نے کہا اچھا چلو آج اللہ مالک ہے میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں. پھر میں اس کے ساتھ چلی گئی. اچھا ہم لوگ بازار گئے. میرا بیٹا حالانکہ سویا ہوا تھا، میرا بڑا بیٹا گھر میں. تو ہم لوگ بازار گئے اور ابھی ہمیں بازار میں گئے. جب بازار بندہ جائے تو پھر 100 کام نکل آتے ہیں. ہم نے ٹیلر کو کپڑے دیے، پھر تھوڑی سی شاپنگ بھی ہم لوگ کرنے لگ گئے. اور ابھی ہم لوگ ادھر ہی تھے، شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے. تو مجھے میرے دیور کا فون آیا ہے. کہتا ہے آپ کے نا بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ کہیں جا رہا تھا اور اس کو ایسے ایسے چوٹ لگی، ہم اس کو ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں. یقین کریں اس دن بس میں نے اپنی بہن سے کہا دیکھا، میں نے کہا بھی تھا تمہیں کہ میں سورۃ بقرہ پڑھ لوں، قرآن پاک پڑھ لوں تو پھر چلیں گے، بس تم ایسے مجھے لے کے آ گئی. میں اس کے اوپر غصہ ہوئی اور میں فوراً ہاسپٹل گئی. اور میں وہاں پہ گئی. میرے بیٹے کو تھوڑی سی پیچھے کمر پہ چوٹ لگی تھی، مطلب اندر کی چوٹ تھی تھوڑی سی ایسے ہلکی پھلکی، اور تھوڑی سی نا اس کو بازو پہ ایسے ہلکی سی نا جیسے موچ آ جاتی ہے ایسے بازو پہ بھی ہلکی سی اس کو چوٹ لگی. میری ساری فیملی وہاں پہ جمع تھی، میرے دیور، میرے شوہر، مطلب سب لوگ وہاں پہ تھے. ماشاءاللہ وہ میرا بڑا بیٹا ہے تو سارے ادھر تھے. اس کو نا انجیکشن وغیرہ لگے، تقریباً 2 گھنٹے کا ٹریٹمنٹ اس کا ہوا. پھر اس کے بعد ہم لوگ نا گھر آ گئے. اس طرح سے ہمارا یقین ہو جاتا ہے سورۃ بقرہ اگر ہم پڑھیں نا تو یقین ہمارا اس طرح ہو جاتا ہے کہ بس پھر کہیں بھی آپ لوگ چلے جائیں نا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارا اس طرح سے کامل یقین ہو جاتا ہے. بس اس دن مجھے ڈر بھی تھا کہ آج میں نے پڑھی نہیں ہے تو کچھ ہو نہ جائے. بس جب وہ ڈر ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے. ایسے جو ہم وہم اور اپنے اندر خیال رکھتے ہیں پھر چیزیں بھی اسی طرح سے ہو جاتی ہیں. تو وہ میری زندگی کا آخری دن تھا جب میں نے سورۃ بقرہ بغیر پڑھے گھر سے باہر گئی تھی اور یہ ہوا تھا. اس کے بعد سے اب مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، میں نے کوئی بھی دن ایسا نہیں گزارا ہے کہ رات کو 12 بجے سے پہلے میں نے سورۃ بقرہ نہ پڑھی ہو. مطلب ہر دن میں رات کو 12 بجے تک میرا وہ ہوتا ہے کہ میں نے آج کے اگلا دن شروع ہونے سے پہلے نا میں آج کے دن کی جتنی بھی میں تلاوتیں کرتی ہوں قرآن پاک کی تو میں وہ ساری کر لوں. میں ایسے گھر سے باہر نہ جاؤں. میں کہیں سفر پہ اچانک مجھے جانا بھی پڑ جاتا ہے تو میں اپنا قرآن پاک لے جاتی ہوں اور جو پڑھتی ہوں میں وہ ساری چیزیں لے جاتی ہوں اور میں پڑھ لیتی ہوں. تو اس طرح میری تسلی رہتی ہے. یقین کریں سورۃ بقرہ پڑھنے سے آپ کو ہر طرح کے فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کے بچوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جاتے ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی پریشانی شوہر کی، سسرال کی، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اگر جاب کی ہے تو وہ سارے ہی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں. میرے کہنے پہ آپ لوگ اس کو ضرور شروع کریں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. تو آگے بھی میں بہت ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اور کیا کیا چیزیں پڑھتی ہوں اور مجھے ان کے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں. قرآن پاک پڑھنے سے ہماری زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تحمل آ جاتا ہے، ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات حل کر دیتی ہے. تو خیر یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تھوڑے سے جو میرے ساتھ ہوئے ہیں واقعات وہ بھی شیئر کیے ہیں اور اپنی آج کی ڈیلی روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. ہسبینڈ میرے بیف وغیرہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو بس میں نے اپنے لیے کی ہیں شامی. یہاں پہ فرائی اتنے مزیدار شامی کباب بنے تھے. آپ لوگ اس طرح سے میری ریسیپی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. مزیدار سی سمپل بڑی سادہ سی ریسیپیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری ہوتی بھی بہت سادہ ریسیپیز ہیں. گھر کے مسالوں سے ہی میں بناتی ہوں، کوئی اس میں ایڈ مسالے وغیرہ میں نہیں کرتی ہوں. تو سمپل سادہ سی ریسیپیز ہوتی ہیں. آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی میں اپنی زندگی کے ساتھ جو سچ میں میرے ساتھ ہوا ہوتا ہے میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، اپنی چیزیں اور اپنی باتیں. اور یہاں پہ ہسبینڈ کے لیے میں نے کی ہیں جی آلو فرائی. اچھا آلو فرائی اتنے اس طرح سے اگر آلو فرائی کریں تو اتنے مزے کے بنتے ہیں. اگر آپ لوگ مجھے کامنٹ کریں گے تو میں اس کی فل ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اس میں نے کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالا ہے. میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں، ٹماٹر، سبز مرچیں، سوکھا دھنیا، نمک، لال مرچ اور ہرا دھنیا، تھوڑا سا آئل. میں نے اس کو ڈال کے اس کو کور کر دیا تھا ہلکی آنچ پہ
یہ ہلکی آنچ پہ اپنے ہی پانی میں آلو یہ گل جاتے ہیں اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں۔ یہ ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں اپنے کھانے میں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے کیے ہیں جی کباب فرائی، اور ویڈیو کو آج میں نے بالکل ایڈٹ نہیں کیا ہے، جیسے جیسے میں بناتی گئی ہوں میں ویسے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے، کیونکہ زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، لیکن میرا شوق بہت ہے یوٹیوب پہ کام کرنے کا۔ تو یہاں پہ ہمارے کباب بھی فرائی ہو چکے ہیں، بڑے مزے کے کباب فرائی ہوئے تھے، میں نے ساتھ میں چٹنی بھی بنائی ہے، اور یہ ہمارا ہے جی شام کا کھانا میرا اور میرے شوہر کا۔ تو ہم لوگ یہاں پہ کریں گے اپنا ڈنر انجوائے۔ اور آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو میرے چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔